آج ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے غالب کا استفہامیہ لہجہ۔ غالب کا استفہامیہ لہجہ۔ مرزا غالب جو کہ اپنے استفہامیہ لہجے کی وجہ سے مشہور ہے۔ استفہامیہ کہتے کسے ہیں؟ استفہامیہ کہتے ہیں کہ سوال پیدا کرنا، مطلب اپنے شعروں میں وہ سوال پیدا کرتے تھے۔ سوال مطلب کرنا، کیوں، کیا، کیسے، مطلب اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے وہ خوبصورتی پیدا کرتے تھے۔ اور آج ہم دیکھیں گے اور اس پر تفصیل سے جو ہے روشنی ڈالیں گے، تو آپ ویڈیو میں بنے رہیں۔ شاعری میں جہاں پر فکر و فلسفہ کے مضامین نظم کیے جاتے ہیں، وہاں سوالیہ انداز میں شاعر اپنے اندر کی حیرت اور سوالات کو شاعری میں سمونے کی کوشش کرتا ہے۔ شاعر جب شاعری کر رہے ہوتے ہیں، شعر لکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے خیالات ہمارے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے اندر جو ایک حیرت ہوتی ہے، ان کے ذہن میں جو سوالات ہوتے ہیں، جو کہ شاعروں کا جو ذہن ہے وہ بہت وسیع ہوتا ہے، بہت وسعت ہوتی ہے ان کے خیالات میں، تو شاعری میں استفہامیہ الفاظ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ استفہام کی بدولت شاعر بعض خوبصورت خیالات نظم کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، مطلب استفہام پیدا کرتا ہے، سوال پیدا کرتا ہے۔ بقول ڈاکٹر فرمان فتح پوری، غالب کے اسلوب شاعرانہ میں جو چیز بہت نمایاں ہے وہ ان کا سوالیہ استفہامیہ لب و لہجہ ہے، جس کی وجہ سے غالب مشہور تھے اور اب بھی ہیں۔ ان کی مقبولیت کبھی کم نہیں ہوئی، ان کی مقبولیت ان کے استفہامیہ لب و لہجے کی وجہ سے ہے کہ وہ اپنے خطوں میں بھی، مرزا غالب کے خطوط جو ہم پڑھتے ہیں اس میں بھی ایک سوالیہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ جس کو خط لکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ سامنے وہ انسان بیٹھا ہے اور اس سے بات چیت کر رہے ہیں سوالیہ انداز میں۔ وہی لہجہ جو ہے غالب کا ہم اس میں شاعری میں بھی دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی جدت ترازی، مشکل پسندی، مرزا غالب شروع میں بہت مشکل الفاظ میں شعر کہتے تھے، بعد میں آسان گوئی کی طرف بھی مائل ہوئے، لیکن ان کی مشکل پسندی کے جو اشعار تھے وہ بھی انہوں نے بھی مقبولیت حاصل کی، اور فلسفیانہ جو ہے طرز فکر تینوں کا سراغ ملتا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کلمات استفہام کے استعمال سے جیسا فائدہ شاعری میں جو ہے انہوں نے اٹھایا ہے، کسی دوسرے اردو شاعر نے نہیں اٹھایا۔ استفہامیہ لہجے کا جو ہے فائدہ ہے جو ہے وہ غالب نے اٹھایا، بڑھ چڑھ کے اٹھایا کہ ان کے کلمات استفہام کا دخل کس نوعیت سے ہوا ہے اور اس نے ان کے کلمات پر کیا اثر ڈالا ہے، اس کی جو ہے تفصیل پہلے استفہامیہ کلمات کا مختصر ذکر مناسب ہوگا۔ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں استفہام کے بارے میں، استفہامیہ کلمات کیا ہوتے ہیں۔ کلمات استفہام کو روزمرہ کی تحریر میں غیر معمولی دخل ہے۔ اردو میں عام طور پر کون، کیا، کہاں، کدھر، کب تک، کیوں کر اور کیسے وغیرہ کے استفسار کے لیے لائے جاتے ہیں، مطلب سوال پوچھنا۔ یہ کلمات الگ الگ زیادہ اہم نہیں، لیکن دوسرے الفاظ کے ساتھ استعمال ہو کر کلام پر اثر انداز ہوتے ہیں، تو ان کی معنویت اور اہمیت خود بخود چھلک پڑتی ہے۔ یہ کلمات نہ صرف اظہار استفسار کا کام کرتے ہیں، مطلب سوال پوچھنے کا کام کرتے ہیں، بلکہ اکثر اوقات کلمات کو فصیح و بلیغ بنانے میں معاون ثابت ہوتے ہیں، مطلب مددگار ثابت ہوتے ہیں کہ کلام کو فصیح و بلیغ، مطلب بہت فصیح، مطلب اس کو فصیح و بلیغ مطلب اس کو بہت زیادہ اپنے اندر معنی پیدا کرنا، بلاغت اس میں پیدا کرنا کہ کسی ذی روح کے لیے بطور ضمیر شخصی استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً غالب کہتے ہیں، غالب کا ایک شعر دیکھیں، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ دیکھیے غالب کا جو استفہامیہ لہجہ، سوال پیدا کرنا، اس میں یہ خوبصورتی پیدا کرنا کہ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، کون کا یہ جو لفظ استفہام ہے، سوالیہ ہے کہ اس سادگی پہ بھائی کون نہ مر جائے، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں ان کے تلوار بھی نہیں۔ غالب یہاں پر ان کی محبوب کی سادگی اور خوبصورتی کا ذکر کر رہے ہیں۔ کیا بالعموم غیر ذی روح کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے۔ اب یہ پوچھ رہے ہیں، یہ بھی غالب کا ایک سوال ہے، استفہامیہ لہجہ ہے۔ کہتے ہیں دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، مطلب کیا کا لفظ، سوال بھی پوچھنا اور خوبصورتی سے شعر بھی کہہ دینا،
یہ غالب کا انداز تھا جو ان کے ساتھ ہی مخصوص تھا۔ کبھی کبھی لفظ کیا سے طنز و مایوسی کا انداز بھی پیدا کیا جاتا ہے، اور ایسے مقام پر لفظ کیا ہے پہلے اچھا یا برا اور کوئی صفت ضرور مقدر ہوتی ہے۔ مثلا اقبال کا ایک شعر دیکھ لیتے ہیں: شاعر کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس ہو، جس سے چمن افسردہ ہو وہ باد سحر کیا۔ یا غالب کے اس شعر کو ہم دیکھیں: دل حل قطرہ ہے ساز اناء البحر، ہم اس کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا۔ ٹھیک ہے، یہ بہت سارے شعر ہیں جو آپ کو آسانی سے یاد ہوں وہ آپ نے شامل کرنے ہیں، اور ضرور شامل کرنے ہیں، کیونکہ ہم غالب کی شاعری پر بات کر رہے ہیں، ان کے استفہامیہ لہجے پر بات کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے ہمیں ان کے شعروں کا بھی حوالہ ضرور دینا ہوگا۔ یا پھر یہ شعر دیکھیں، بہت مشہور شعر ہے غالب کا: کب سے ہوں کیا بتاؤں جہان خراب میں، کہتے ہیں یہ بھی کب سے کیا، وہ کہتے ہیں کب سے ہوں کیا بتاؤں جہان خراب میں، شب ہائے ہجر کو بھی رکھوں گر حساب میں۔ ٹھیک ہے، اب اگلا شعر ہے، کہتے ہیں کدھر اور کہاں ظرف مکان کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مطلب کدھر کی کوئی بات کریں یا کہاں کی بات کریں، ظرف مکان مطلب گھر کی بات ہونا، مکان کی بات ہونا۔ مثلا ان شعروں میں ہم دیکھتے ہیں: چھوڑا نہ رشک نے تیرے گھر کا نام لوں، ہر ایک سے پوچھتا ہوں جاؤں کدھر کو میں، کدھر کو، اور کیا کہتے ہیں، ہر ایک سے پوچھتا ہوں جاؤں کدھر کو میں۔ دیکھیں اس میں ایک الفاظ جو ہے سوالیاں ہیں، اور خوبصورتی جو ہے اس میں بہت پیدا کر دیا غالب نے۔ اور آگے دیکھتے ہیں، آگے کہتے ہیں، یہ دیکھیں یہ بھی کافی سارے شعر ہیں۔ اچھا ہم یہاں سے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کیوں اور کیوں کر یا کیوں کے قریب قریب ایک ہی معنی ہے، کیوں کا استعمال کریں یا کیوں کر یا کیوں ہوا، کیوں کے، یہ ایک سب جو ہے الفاظ ہے، لیکن لغوی معنی کے اعتبار سے کیوں کر کس واسطے یا کس جگہ کی جو ہے، اور کیوں کے کو کس طرح کے معنی میں استعمال کرنا چاہیے، کہتے ہیں۔ یہ دوسرے شاعر کا ہے، اس کو چھوڑیں، ہم غالب کا ہی شعر پڑھتے ہیں۔ ہم غالب کے ہوتے ہوئے کسی اور شاعر کو کیوں دیکھیں بھائی۔ وہ کہتے ہیں گئی وہ بات کہ ہو گفتگو تو کیوں کر ہو، گئی وہ بات کہ ہو گفتگو تو کیوں کر ہو، کہے سے کچھ نہ ہوا تو پھر کہو تو کیوں کر ہو، کیوں کر ہو، کیا ہوا، کیا ہے کیا ہوگا، سارے اس طرح کے الفاظ آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ جو یہ کہے ریختہ کیوں کہ ہو رشک فارسی، گفت غالب ایک بار پڑھ کے اسے سنا کہ یوں، یہاں پر فارسی شاعری کی تعریف کر رہے ہیں، اردو کی ریختہ جو کہ اردو کا پرانا نام ہے، آپ جانتے ہوں گے، لیکن اس نازک ورق کو ملوث نہیں رکھا گیا، کیونکہ تمام جو ہے اساتذہ نے یہاں پر ایک ہی جو ہے سوال موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں نواب کلب حسین خان نادر نے تلخیص معلیٰ میں تفصیل پر اس بحث کی ہے اساتذہ۔ اچھا چھوڑیں یہ، اس کو ان لائنوں کو آپ چھوڑ ہی دیں۔ آگے حسرت موہانی کا شعر ہے، یہ غالب میں اور شاعر گھسائے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے غالب کا ہی حوالہ دینا ہے کیونکہ ہم ان کا سوال کر رہے ہیں۔ اچھا اب یہ دیکھیں، یہ مصرے یہ غالب کے ہیں کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا، یہ مصرع ہے۔ جانے گا اب بھی تو نہ میرا گھر کہے بغیر، یہ غالب کے غزلوں کے جو ہے مصرے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا آگے ان لائنوں کو آپ چھوڑیں، ٹھیک ہو گیا، کافی لمبا سوال ہے، میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اور یہاں سے دیکھتے ہیں بقول ڈاکٹر فرمان فتح پوری کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں صرف غالب اردو کے ایسے شاعر ہیں جنہوں نے کلمات استفہام کی گہرائیوں اور لطافتوں کو شدت سے محسوس کیا اور استفساریہ انداز بیان میں پورا زور صرف کیا۔ وہ کہتے ہیں استفہام کی جو گہرائیاں ہیں، اس کی جو لطافتیں ہیں، ان کی جو خوبصورتیاں ہیں، غالب نے ان کو محسوس کیا کہ سوال کرنے میں کیا رکھا ہوا ہے، کہ سوال کرنے میں ہی سب کچھ ہے۔ استفسار مطلب استفسار کرنا، سوچ میں پڑنا، سوال کرنا، حیران ہونا۔ وہ کہتے ہیں یہ انداز بیاں پورا زور صرف کیا۔ مرزا کے اسلوب بیان کی جدت کا راز بڑی حد تک اسی انداز بیان میں پوشیدہ ہے کہ غالب کے ناقدوں نے، ناقد کہتے ہیں تنقید کرنے والے کو، جمع ہے تنقید کے، ناقدوں نے اب تک کلام غالب کی اس سادگی اور پرکاری کو محسوس نہیں کیا۔ بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہیروں کی کان میں ہیروں کی جمع تمت سے بڑے بڑے جوہری کی نظر انتخاب پر چوک جاتی ہے، اور جلووں کی آپ یہ لائنیں رہنے دیں، آپ اس میں پڑ جائیں گے، کیا کہتے ہیں، مشکل میں پڑ جائیں گے۔
سوال کافی لمبا ہے، آپ بس یہاں تک کریں کہ محسوس کے اندر پورا زور صرف کیا، ٹھیک ہو گیا یہاں تک، ٹھیک ہے بچوں. اس میں مشکل میں آپ نہ پڑھیں، آگے میں آپ کو بتاتی ہوں. آگے چلتے ہیں. اچھا یہ دیکھیں، یہاں سے دیکھیں، یہ استفہام کہیں بڑا ہے، استفہام ہے، کہیں استجاب نہیں. یہاں سے دیکھیں ہیں، اس کو بھی رہنے دیں آپ. یہاں سے دیکھیں، غالب کی کوئی غزل اس قسم کے اشعار سے خالی نہیں ہے، اور حیرت اس امر پر ہے. آپ نے یہاں پر یہ لفظ استعمال نہیں کرنا، غالب کی کوئی غزل اس قسم کے اشعار، اس کو چھوڑ دیں. کوئی غزل جو ہے استفہام سے خالی نہیں، اور حیرت اس امر پر ہے کہ عموماً انہی اشعار پر پوری غزل کی عظمت و دلکشی کا مدار ہوتا ہے، اور ان کے کلام کے ایک سلسلہ اشعار اسی انداز میں بیان کی مقبولیت کے ضامن ہے. ذیل کی مثالوں میں یہ بات اور اجاگر ہو جائے گی کہ کلام غالب میں استفہام کی کیسی کیسی گلکاریاں موجود ہیں، خوبصورتیاں موجود ہیں. اب آگے کہتے ہیں، نقش فریادی ہے کس کی شوخی ہے تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا. کہتے ہیں نقش فریادی ہے کس کی شوخی ہے تحریر کا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا فطرت کا غالب نے استعمال کیا ہے کہ نقش فریادی ہے، کاغذی ہے پیرہن. اللہ تعالیٰ کی کاریگری پر، اس کی تصویر گری پر غالب بات کر رہے ہیں کہ اس نے بناوٹ سے کس طرح ہر چیز کو بنایا. کاغذی پیرہن ہم انسان کو بنایا. کاغذی پیرہن اور پیکر تصویر کی تاریخی تحقیق سے قطع نظر شعر میں جو لطف ہے وہ مصرع اولیٰ کے انداز بیان کی کرامت ہے. اچھا یہ آپ اس کو نہ کریں، میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں کہ شعر میں کیا، لیکن آپ ایڈ نہ کیجیے گا، آپ کا سوال مشکل میں ہوگا، اور جو چیز سمجھ نہ آ رہی ہو اور پھر لکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہی شعر میں جو لطافت کے آثار پیدا کرتی ہے کہ لفظ کس کی جگہ اس کی بھی استعمال ہو سکتا تھا. اور مشار علیہ پر وحدت الوجود، مطلب یہاں پہ میں نے بتایا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے تو اطلاق ہو سکتا ہے، تو اس سے شعر کا لطف جاتا رہتا. اور ایک اور غزل کا مطلع ہے، کہتے ہیں یہ بھی غالب کا ہی شعر ہے، کہتے ہیں کہتے ہو نہ دیں گے دل ہم، نہ دیں گے ہم دل اگر پڑا پایا. کہتے ہیں کہتے ہو نہ دیں گے دل ہم اگر پڑا پایا، دل کہاں کہ گم کیجئے ہم نے مدعا پایا. اب دیکھیں ایسے لگ رہا ہے شاعر یہ غالب جو ہے محبوب سے بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی تم تو کہتے ہو ہم دل نہیں دیں گے، اگر ہم نے پڑا ہوا پا لیا تو دل کو ہم کہاں کریں گے، ہم نے بے مدعا پایا، ہم نے تو بے مفت میں پا لیا. اس شعر میں غالب نے طفلانہ تفوز کا کام کیا، مطلب بچوں کی سی بات کی ہے کہ جیسے بچوں کو کسی کی گمشدہ چیز کی اطلاع ہوتی ہے وہ اسے پا جاتے ہیں، اور حفظ متقدم یا شوخی اشرار سے کہنے لگتے ہیں کہ ہم اگر پا گئے تو نہ دیں گے، کہ اگر ہمیں کوئی چیز مل جائے گی جو ہم ڈھونڈ رہے ہیں تو ہم وہ واپس نہیں کریں گے بھائی. تو یہاں پر غالب نے صرف معشوق کی جو ہے معصومیت اور بھولا پن جو ہے یہاں پر دکھایا ہے، لیکن دوسرے مصرع میں دل کہاں کے ٹکڑے نے بڑی بلاغت کے ساتھ عاشق کی محبت کا اظہار کر دیا ہے. دل کہاں کے گم کیجئے ہم نے مدعا پایا. ٹھیک ہے، کتنا خوبصورت شعر ہے. اب یہاں پر ہے، اب اگلی ایک غزل ہے، اس کا ایک ہم ہے جو ہم مطلع دیکھ لیتے ہیں. کافی مشہور غزل ہے. وہ کہتے ہیں یہ نہ تھی ہماری قسمت جو وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا. وہی سوالیہ کیفیت، استفہامیہ لہجہ. کہتے ہیں بڑی شگفتہ اور پرتعفن غزل ہے، اور پوری غزل 11 اشعار پر مشتمل ہے، لیکن اگر اس غزل سے وہ اشعار حذف کر دیے جائیں، مطلب ختم کر دیے جائیں جس کا انداز استفہامیہ ہے، تو غزل بے جان ہو کر رہ جائے گی، اور غزل کی کامیابی کا مدار ذیل کے ان اشعار پر ہے. دیکھیں یہ اسی جو ہے یہ جو غزل کا مطلب ہے اسی غزل کے یہ جو ہے اشعار ہے، تھوڑے سے دیکھ لیتے ہیں. کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیرے نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا. شاعر کے غالب جو ہے محبوب کی آنکھوں کی بات کر رہے ہیں. آگے کہتے ہیں کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا من اگر ایک بار ہوتا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں کیا، کیوں، کیا، کیسے، یہ سارے غزل جو ہے اسی الفاظ سے بھری پڑی ہے، استفہامیہ لہجے سے، اور بہت خوبصورت غزل ہے. آپ ضرور دیکھ لیجیے گا. غالب کا ایک بہت مشہور شعر ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. دیکھیں سوالیہ کیفیت، وہ خود سے کہہ رہے ہیں کہ نہ کچھ بھی نہیں تھا تو خدا تھا، کچھ نہ بھی ہوتا تو خدا ہوتا. ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. ٹھیک ہے،
اس شعر میں اگرچہ ڈاکٹر عبداللطیف کو نہ تصوف نظر آتا ہے نہ فلسفہ، بلکہ میرے خیال میں تصوف اور فلسفہ جیسا متوازن اور حسین امتزاج غالب کے شعر میں موجود ہے، شاید کسی جو ہے دوسرے شعر میں نہ مل سکے۔ حالی نے صحیح لکھا ہے کہ غالب نے ہستی کو نیستی پر بڑی ڈھنگ سے ترجیح دی ہے، یہ اتنا کافی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہے اس کو آپ چھوڑیں، کافی سارے شعر ہیں، تو ہاں یہاں پہ آتے ہیں۔ کہیں کہیں مرزا غالب نے کلمات استفہام کے بغیر صرف لب و لہجہ کی مدد سے استفہام ایجابی اور استفہام انکاری، ایجاب مطلب قبول کرنا، انکاری استفہام انکاری کا بھی رنگ چڑھایا ہے۔ یہ انداز اردو میں فارسی سے لیا گیا ہے۔ فارسی میں افعال کے متعلق استفسار قائم کرنے کے لیے تحریر میں علامت استفہام اور تقریر میں صرف لب و لہجہ کی مدد لی جاتی ہے۔ مثلا مرزا غالب کے اس شعر کو آپ رہنے دیں، فارسی شعر ہے، یہ بھی فارسی ہے، آپ چھوڑیں اردو کے، ہم نے کافی شعر پڑھ لیے، آگے بھی ہیں۔ چونکہ غالب کو فارسی کی طرح اردو پر بھی دسترس حاصل تھی، اس لیے ہر دو زبان میں غالب کو اس اسلوب بیان میں کامیابی ہوئی، لیکن انہوں نے اردو میں بھی انداز بیان کی مدد سے خوبصورت استفسار جو ہے انہوں نے قائم کیا اور اس کا ڈھنگ پیدا کیا۔ اب آگے جو ہے ان کے شعر کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، گھر جب بنا لیا تیرے در پر کہے بغیر، یہ اور غزل کا شعر ہے، یہ اور غزل کا شعر ہے، جائے گا اب بھی تو نہ میرا گھر کہے بغیر۔ ٹھیک ہے، آگے ہے دیکھیں کافی سارے شعر ہیں، یہ دیکھیں یہاں سے غرض کے غالب کی ہر غزل میں اس طرح کے 2-4 اشعار ضرور موجود ہیں۔ ان کے سوری اور معنوی حسن کا راز بالعموم زیر بحث اسلوب میں ہی پوشیدہ ہے کہ اس نقطے کی وضاحت جو ہے وضاحت کے لیے مختلف غزلوں کے چند اشعار ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یار اب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے دیکھیں کس کا لفظ آ گیا ہے، سوالیہ انداز ہے کہ لوہے جہاں پہ یہ حرف مقرر نہیں ہوں میں۔ ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیں یہ اور غزل کا شعر ہے، موت کی راہ نہ دیکھوں کہ بن آئے نہ بنے، تم کو چاہوں، دیکھیں تم کو چاہوں سوالیہ نشان استفہامیہ لہجہ، تم کو چاہوں کہ نہ آؤ تو بلائے نہ بنے۔ اب یہ اگلی غزل کا ہے، موت کا ایک دن معین ہے مطلب مقرر ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، چھوڑا، یہ اور غزل کا شعر ہے، چھوڑا نہ رشک نے تیرے گھر کا نام ہوں، ہر ایک سے پوچھتا ہوں جاؤں کدھر کو میں۔ دیکھیں سارے شعروں میں جو ہے استفہامیہ لہجہ ہے۔ مسکرہ والا شعر میں معنی کی تہیداری اور حسن کاری استفہام، آپ شعروں کا حوالہ دیں گے 2 سے 3 شعروں کا، پھر نیچے پھر ان کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں گے تاکہ چیکر کو پتہ چلے کہ بھئی آپ جانتے ہیں کہ آپ جس سوال کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ اس کو آپ کو اس پوائنٹ کا پتہ ہے، آپ جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، غالب کے یہاں 1/2 سے زائد شاعر اسی رنگ کے ہیں۔ مولانا حالی نے خصوصیت کو بڑی اہمیت دیا، ان کے اشعار بادی نظر میں کچھ اور معنی مفہوم رکھتے ہیں، مگر غور و فکر کے بعد ایک دوسرے نہایت جو ہے لطیف خوبصورت معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ حالی کی رائے پر حقیقت پر مبنی ہے۔ حالی چونکہ مرزا غالب کے شاگرد تھے، حالی نے مرزا غالب کو دیکھا، اپنی زندگی میں دیکھا، ان پر جو ہے حیات غالب یادگار غالب کتاب بھی لکھی، تو وہ ان پر تبصرہ کرتے تھے۔ اچھا اب آگے دیکھتے ہیں، یہ یہاں تک آپ چھوڑیں، یہ دیکھیں یہ اس کو آپ چھوڑ دیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں، یہ دیکھیں ایک اور شعر کا حوالہ دیکھیں کہ یہ جو شعر ہے کہ زندگی میں وہ محفل سے اٹھا دیتے تھے، دیکھو اب مر گئے پر کون اٹھاتا ہے ہمیں۔ اب بات کر رہے ہیں غالب، دیکھیں کس قدر خوبصورت انداز ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی سمجھو ایسے لگتا ہے جیسے وہ کسی کو کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں زندگی میں وہ محفل سے اٹھا دیتے تھے، اپنے محبوب کے بارے میں کہہ رہے ہیں، دیکھو اب مر گئے پر کون اٹھاتا ہے ہمیں۔ سوالیہ انداز، کون اٹھاتا ہے مجھے، اس کے ایک تو معنی تو یہ ہے کہ زندگی میں وہ مجھے محفل سے اٹھا دیتے تھے، دیکھیں اب میرا جنازہ کون اٹھاتا ہے۔ اس شعر میں بھی پہلے شعر کی طرح لہجے کو دخل ہے، لیکن یہاں بھی لہجے کو کلام میں استفہام کی معاملت حاصل ہے۔ اگر لفظ کون کے غم انگیز انداز میں پڑھیں تو استفہام انکاری، اور اگر سرسری لہجے میں پڑھیں تو صرف استفسار کا رنگ پیدا ہوتا ہے۔ اسی چیز نے اس شعر کو ذو معنی بنا دیا ہے، ذو معنی مطلب اہام گوئی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا، کوئی ویرانی سی ویرانی ہے۔ ٹھیک ہے،
इस शेर में इसको भी छोड़ें आप, इतना लंबा हो जाएगा और इसको आप छोड़ें, सही है। जब आप लिखेंगे जितना मैंने आपको बता दिया तो वो काफ़ी सारे आपके पेजेस बन जाएंगे। क्या खूब तुमने गैर को बोसा नहीं दिया, बस चुप रहो हमारे भी मुंह में ज़ुबान है। क्यों इस बुत से रखूं जान अजीज़, क्या नहीं है मुझे इमां अजीज़। सारा इस्तफहाम, ठीक है। इसको आप इसको भी छोड़ दें, ठीक है। काफ़ी लंबा सवाल, बुक लिखने वाले तो बस ऐसे लिखते जाते हैं। हाँ, अब यहाँ पर देखें काफ़ी मशहूर शेर, गालिब को जब माली हालात ने तंग किया, कर्जदार थे, कर्ज की लेकर शराब पीते थे, तो उसी मुश्किल दौर में गालिब ने ऐसे शेर लिखे, कहते हैं दोस्त गम खारी में मेरी सही फरमाएंगे क्या, ज़ख्म के भरने तलक नाखून ना बढ़ाएंगे क्या। गालिब के होंगे हालात ख़राब, कहते हैं भाई दोस्त गम खारी में मेरी सही फरमाएंगे क्या, भाई मेरी मदद करेंगे, ज़ख्मों के भरने तलक जो है नाखून ना बढ़ाएंगे, ठीक है। वो फिराक और वो भी साल कहाँ, वो शब रोज़ वो माह साल कहाँ। आसान शेर कीजिए, ये शेर आसान है, ये आसान है, ठीक है। अब ये शेर देखें, खूबसूरत शेर पढ़ लेते हैं। दिल ही तो है ना संगो खिश्त, दर्द से भर न आए क्यों, रोएंगे हम हज़ार बार कोई हमें सताए क्यों, कोई ये देखिए भर न आए क्यों, ये देख सारा ये जो है इसमें वो है इस्तफामिया लहजा। अच्छा, अब आगे ये देखें, ये खूबसूरत शेर, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, ठीक है। कितने खूबसूरत शेर हैं। अच्छा, गालिब के दर्ज बाला मतलों की जो है गज़लें मशहूर मारूफ गज़लें हैं, बल्कि अहले ज़ौक़ के ज़माने ज़द आम है। ये सारी गज़लें पहले शेर से लेकर मतला तक इस्तफहामिया लहजे में नुमी हुई हैं, और अगर उन्हें दीवान गालिब से खारिज कर दिया जाए तो इसका पल्ला बहुत हल्का हो जाएगा। बड़ा शायर हयात व कायनात के बारे में बहुत से सवालात उठाता है। इन सवालात का ताल्लुक़ इंसानी जहन, इंसानी ज़िंदगी और कायनात की बेपनाह वुसअत के साथ होता है। कहते हैं जो शायर है वो मतलब हयात व कायनात, इंसानी ज़िंदगी पर, कायनात पर सवाल उठाता है। उनके शायर के सवाल उठाने का मकसद, शायर सिर्फ अपनी बात नहीं करता, वो इंसानी जहनों की बात करता है, इंसानी ज़िंदगी की में आने वाले वाक़यात की बात करता है, कायनात की बेपनाह जो वुसअत है उसकी बात करता है कि जिस शायर का मुशाहिदा जिस कदर वसी होगा वो शायर उसी कदर अजीम और अहम गंदाना जाएगा। और गालिब से बढ़कर और शायर कौन होगा। मिर्ज़ा गालिब उर्दू की शेरी रिवायत में पहले शायर की हैसियत रखते हैं जिन्होंने शेरी मज़ामीन में फ़िक्री अंसर और फ़लसफ़ी शायर थे। मिर्ज़ा गालिब की सबसे बड़ी खूबी कि वो फ़लसफ़ी शायर थे, को बड़ी खूबी के साथ शामिल किया है। मसलन सब्ज़ा गुल कहाँ से आए हैं, अब्र क्या चीज़ है, हवा क्या है। अब देखिए फिर इसमें सवालिया अंदाज़, किस कदर खूबसूरत शेर। आप इन जो हमने सवाल तैयार किया है इसमें शेरों को ज़रूर ऐड कीजिए, और जब आप ये सवाल लिखेंगे, मैंने कुछ कटिंग्स भी करवाई हैं, लेकिन आपका सवाल बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से बन जाएगा और 6 से 7 सफ़े आपके आसानी से हो जाएंगे। लेकिन आप जो कंसेप्ट दें वो बिल्कुल क्लियर दें एग्ज़ामिनर को, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का जो है मौजू समझ आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको कितनी समझ आई है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे भी अंदाज़ा हो कि मैंने कितनी मेहनत की। अल्लाह हाफिज़।